سبحان اللہ، بہت شکر گزار ہوں حجت الاسلام علیہ جناب جعفر عباس صاحب قبلہ کا نہایت ہی خوبصورت تقریر اور روحانی غذا تقسیم فرما رہے تھے آپ لوگوں کے لیے۔ اور اس سے پہلے کہ میں مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے درخواست کروں، آج کی محفل کے صدر مولانا رضا امام صاحب زرخام صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ مسند صدارت پر تشریف لائیں۔ آپ سے درخواست ہے بآواز بلند صلوات سے خیر مقدم فرمائیے۔ بھیا ایک صلوات پڑھ لیجئے، بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ آئیے بلا تاخیر نہایت ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے درخواست گزار ہوں کہ اپنی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صلوات محمد۔ حضرات ابھی آپ ہمارے بھائی حجت الاسلام مولانا مرزا محمد جعفر عباس صاحب قبلہ سے بہترین تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس تقریر کے بعد کسی اور تقریر کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرا اپنا نظریہ محافل اور مجالس کے سلسلے میں یہ رہتا ہے کہ جس طرح سے مجالس میں ذاکر سے پہلے اگر پیش خوانی طویل ہو جائے تو سماعتوں پر گراں گزرتی ہے، بالکل اسی طرح سے قصیدہ خوانی میں یا مقاصدے میں اگر تقاریر کا سلسلہ طویل ہو جائے تو وہ بھی سماعتوں پر گراں گزرتا ہے۔ اور شاید اسی لیے چونکہ ہم جو ہمارے احباب ہیں جن میں جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ بھی شامل ہیں، کیونکہ ہم لوگ مختصر طور پر تقریر کرنے کے عادی ہیں، لہذا اکثر قصیدہ خوانیوں میں ہم ہی کو حکم دیا جاتا ہے صلوات محمد۔ لہذا میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد۔ اس لیے کہ یہاں کسی طولانی تقریر کا موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال میری جو تقریر ہے اور میرا جو نام ہے وہ پوسٹر میں بیان فضائل کے حوالے سے شائع ہوا ہے، لہذا میں آپ کے سامنے عرض کروں عزیزوں کہ یہ بھی، اور انشاءاللہ آپ جملے کی قدر کریں گے، کہ یہ بھی دشمنوں کی ستم ظریفی ہے کہ اب اگر ہم بھی ممبر پر یا مائک پر آتے ہیں اور جناب ابو طالب کے سلسلے میں زبان کھولتے ہیں تو ہم ان کے ایمان کے دلائل پیش کرتے ہیں، ان کی زندگی کے فضائل پیش نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد۔ بہرحال چونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی جناب ابو طالب پر اعتراض کر رہا ہے تو دفاع کرنا، اس کا جواب دینا ممبر پر آنے والے کے لیے لازم و واجب ہوتا ہے، لہذا یہ فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزوں اس وقت میں آغاز کر رہا ہوں، اور آغاز کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ایسا گوشہ پیش کر رہا ہوں کہ جس کو دلائل کی فہرست میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور فضائل کے زمرے میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔
بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیں عزیزوں، صحیح ستہ میں خصوصیت کے ساتھ جو صحیحین ہیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، دونوں میں پیغمبر اسلام کی یہ حدیث موجود ہے. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ پیغمبر اسلام نے بھری ہوئی مسجد میں اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے منبر سے 2 انگلیوں کو اس طرح سے دکھایا اور یہ فرمایا کہ میں اور کسی یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. کیا سنا ہے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں، خدا کا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں اور کسی یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. اب یہاں بیٹھے ہوئے حضرات داد نہیں دیں گے تو کہیں باہر سے نہیں بلائے جائیں گے. جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو کسی یتیم کی پرورش کرے وہ جنت میں رسول کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. تو بھیا جو کسی یتیم کی پرورش کرے وہ جنت میں رسول کے ساتھ رہے گا، تو جو اسی یتیم کی پرورش کرے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید کے جن جملوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ وہ جملے ہیں کہ جو آپ حالت نماز میں ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے، کہ جب آپ قنوت پڑھتے ہیں اور قنوت میں اپنے لیے، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لیے، اپنے عقبہ کے لیے، اہل محلہ کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، مسلمین و مسلمات کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ان ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا، جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا، تو ان پر بالکل ویسے ہی رحمت نازل فرما. دیکھیں یہاں پر علماء کرام بھی تشریف فرمائیں، صدر محترم بھی تشریف فرمائیں، ہمارے 2 بھائی مولانا جعفر عباس صاحب، مولانا رضا عباس صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائیں، دیگر پڑھے لکھے حضرات بھی جمع ہیں. میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ، مولانا علی جعفر صاحب قبلہ، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں لفظ رب 2 بار استعمال ہوا. کیا سنیں آپ؟ لفظ رب 2 بار استعمال ہوا. ایک بار اللہ کے لیے استعمال ہوا، ایک بار ہمارے والدین کے لیے استعمال ہوا. اللہ کو بھی رب کہا گیا، ہمارے والدین کو بھی رب کہا گیا. دیکھیں یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اشتراک لفظی سے اشتراک معنی لازم نہیں آتے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ کو بھی رب کہا گیا، ہمارے والدین کو بھی رب کہا گیا، لیکن اللہ کا رب ہونا اور ہے، ہمارے والدین کا رب ہونا اور ہے. تو ہمارے والدین کو رب کیوں کہا گیا؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں پالا. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو پالے وہ رب کہلاتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو پالے وہ رب کہلاتا ہے. تو جس نے ہم کو پالا وہ ہمارے لیے رب، جس نے نذیر باخری صاحب کو پالا وہ ان کے لیے رب، جس نے حکیم صاحب کو پالا وہ حکیم صاحب کے لیے رب، جس نے انتخاب صاحب کو پالا وہ انتخاب صاحب کے لیے رب، جس نے کسی عالم کو پالا وہ عالم کے لیے رب، جس نے کسی خطیب کو پالا وہ خطیب کے لیے رب، جس نے کسی عالم کو پالا وہ عالم کے لیے رب، جس نے کسی مرجع کو پالا وہ مرجع کے لیے رب، جس نے کسی محدث کو پالا وہ محدث کے لیے رب، جس نے کسی مبلغ کو پالا وہ مبلغ کے لیے رب. آپ کیا سن رہے ہیں؟ جس نے کسی مفسر کو پالا وہ مفسر کے لیے رب، جس نے کسی تبع تابعی کو پالا وہ تبع تابعی کے لیے رب، جس نے تابعی کو پالا وہ تابعی کے لیے رب، جس نے صحابی کو پالا وہ صحابی کے لیے رب، جس نے انصار کو پالا وہ انصار کے لیے رب، جس نے کسی مہاجر کو پالا وہ مہاجر کے لیے رب. تو بھیا جس نے طٰہٰ کو پالا، جس نے یاسین کو پالا، جس نے مزمل کو پالا، جس نے مدثر کو پالا، جس نے نور اول کو پالا، جس نے خلق اول کو پالا. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ مجمع قدر کرے گا کہ بھیا جسے نصیری رب کہے اسے علی کہتے ہیں، اور جو بچپن میں محمد کا رب رہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دو بر محمد و آل محمد. دیکھیں عزیزوں سنیے جملہ میں عرض کر رہا ہوں، اور اہل لکھنؤ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں
بہرحال میرے مولا کے کرم ہے، میرے حسب و نسب کا میرے اوپر احسان ہے کہ میں نے کبھی کسی مخالف اہل بیت کا نام عزت و احترام کے ساتھ نہیں لیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سنیے عزیزو، جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے پاس آنے والے تمام افراد کو ایک ہی نظر سے دیکھنے والا شخص، اب یہ جملہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اپنے پاس آنے والے تمام افراد کو، اب بھی نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے، ایک ہی نظر سے دیکھنے والا شخص کہ جس کو کچھ ناعاقبت اندیش مفکر اسلام کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ نے غور کیا جس نے نہ معلوم کتنے کتابیں ہمارے خلاف لکھی، اس نے اپنی کتاب المرتضیٰ میں، میرے خیال میں آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس نے اپنی کتاب المرتضیٰ میں جناب ابو طالب کے سلسلے میں لکھا، اور یہ لکھا کہ ابو طالب نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، سنیے گا کہ کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، مگر اپنے بھتیجے محمد سے اتنی محبت کرتے تھے۔ کلمہ تو نہیں پڑھا تھا مگر اپنے بھتیجے محمد سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جو کھاتے تھے وہ محمد کو کھلاتے تھے۔ کیا سن رہا ہے یہ بدمہ میں کیا، کہ جو کھاتے تھے وہ محمد کو کھلاتے تھے، جہاں سوتے تھے وہاں محمد کو پہلو میں سلاتے تھے، اور جہاں جاتے تھے وہاں محمد کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ دیکھیں یہ تین باتیں سامنے آئیں کہ جو کھاتے تھے وہ محمد کو کھلاتے تھے۔ دیکھیں یہاں علماء تشریف فرمائیں، کوئی بالکل سطحی نکتہ آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا ہوں، مجھ سے کہا گیا فضائل پڑھو، میں فضائل ہی پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے دلائل نہیں بیان کر رہا ہوں۔ دلائل بیان کرنے کا فریضہ ہمارے بھائی جعفر عباس صاحب ادا کر چکے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو جو کھاتے تھے وہ محمد کو کھلاتے تھے، جو کھاتے تھے وہ محمد کو کھلاتے تھے۔ ذرا سورہ دہر پڑھیے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ کہ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو۔ نہیں غور کیا آپ نے، جو کھانا کھلاتے ہیں، نہیں توجہ فرما رہے آپ، مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جنت اور حریر، جنت ان کے نام کر دیے۔ وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور اللہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکینوں کو۔ کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ یتیموں کو۔ کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ اسیروں کو۔ اب یہ مجمع جانتا ہے کہ وہ آنے والے مسکین و یتیم و اسیر نہیں تھے، بلکہ در سیدہ پہ آنے والے فرشتے تھے۔ فرشتے آئے، مسکین بن کے آئے، یتیم بن کے آئے، اسیر بن کے آئے، چلیے کچھ بھی مانیے، فرشتوں کو کھانا کھلایا یا کسی مسکین کو کھلایا، یتیم کو کھلایا، اسیر کو کھلایا، تو اللہ کہہ رہا ہے جنت اور حریر جنت ہم نے ان کے نام کر دیے، اور اللہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو بھیا جو فرشتوں کو کھانا کھلائے، کیا کر رہے ہیں آپ، جو مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلائے، اللہ جنت اور حریر جنت اس کے نام کرتا ہے، تو جو صاحب معراج کو کھانا کھلائے، ایک صلوات پڑھیں محمد جو کھاتے تھے، ایک صلوات اور پڑھتے محمد جو کھاتے تھے وہ محمد کو کھلاتے تھے۔ دوسرا جملہ کیا کہ جہاں سوتے تھے وہاں محمد کو اپنے پہلو میں سلاتے تھے۔ وہاں محمد کو کہاں سلاتے تھے؟ اپنے پہلو میں سلاتے تھے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ جہاں سوتے تھے وہاں محمد کو اپنے پہلو میں سلاتے تھے۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے، محمد کو اپنے پہلو میں سلاتے تھے۔ سارے مسلمان کہتے صاحب ان کا کیا کہنا، وہ محمد کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ ان کا کیا کہنا، وہ محمد کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ اما یہی تو شکایت ہے کہ جس کو تم محمد کے پہلو میں جا کے لٹا دو اس کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے جو محمد کو اپنے پہلو میں سلائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والو۔ دیکھیے بہترین چنے ہوئے شعراء یہاں تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات تمام شعراء کے سماعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ شعراء جناب ابو طالب کی شان میں
آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے اور ان کے خانوادے کے سلسلے میں پیش کریں گے، آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اور یہی حقیقت میں نذران عقیدت ہے۔ بس ایک آخری بات اور بات تمام، میں سمجھتا ہوں کہ جو کام مجھے کرنا تھا وہ ہو گیا۔ تو 3 باتیں، پہلی بات کیا کہ جو کھاتے تھے وہ کھلاتے تھے، جہاں سوتے تھے وہاں محمد کو سلاتے تھے۔ تیسری بات کیا کہ جہاں جاتے تھے، غور کیا آپ نے، جہاں جاتے تھے وہاں محمد کو لے جاتے تھے۔ اب اس جملے میں مجھے آپ سے داد نہیں چاہیے، اس جملے میں مجھے آپ سے داد نہیں چاہیے، بلکہ سرکار ابو طالب سے صلہ چاہیے۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، سرکار ابو طالب سے صلہ چاہیے ہے۔ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، آپ صرف میری طرف دیکھیں، صرف اور صرف میری طرف دیکھیں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو جہاں جاتے تھے وہاں محمد کو لے جاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد کو لے جاتے تھے ابو طالب۔ کون لے جاتا تھا؟ کہ ابو طالب لے جاتے تھے۔ دیکھیے عزیزوں، کسی عام آدمی کو نہیں لے جاتے تھے، کس کو لے جاتے تھے؟ محمد کو لے جاتے تھے۔ آپ غوری نہیں کرے، کس کو لے جاتے تھے؟ محمد کو لے جاتے تھے۔ ارے بھیا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سنا آپ نے؟ یعنی یہ وہ منزل ہے کہ اللہ فخر کر رہا ہے، پاک ہے وہ پروردگار کہ جو اپنے عبد کو لے گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یا محمد کو پاک پروردگار لے جاتا ہے یا پاک ابو طالب لے جاتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآلہ محمد، لے جانے۔ ایک باوت بلند صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ بس عزیزوں، بات تمام ہو گئی۔ تو اس سے بڑھ کے ظلم و ستم کیا ہوگا کہ مولا علی کے بابا پر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا اور محمد رسول اللہ نہیں کہا تھا اور علی ولی اللہ نہیں کہا تھا۔ ارے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ مثلا یہ محفل جناب پرویز صاحب کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کے معاونین میں ہیں، غور کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے معاونین میں ہیں۔ تو اب اس محفل کا دعوت نامہ خود ہمارے پرویز صاحب جو ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں وہ لے کے جاتے ہیں لوگوں کے پاس کہ بھائی آپ تشریف لائیے گا، آپ تشریف لائیے گا، اس لیے کہ منتظم کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ جائے اور لوگوں کو بلائے۔ ہم محفل کر رہے ہیں تو لوگوں کو بلاتے ہیں جا کے۔ میں کہا صاحب ان کے یہاں دعوت نامہ گیا، کہاں ان کے یہاں گیا، کہاں ان کے یہاں گیا، کہاں ان کے یہاں گیا، ان کے یہاں گیا، ان کے یہاں گیا۔ میں کہا صاحب کیا پرویز صاحب کو بھی کارڈ گیا؟ میں کہا بھائی وہ تو خود ہی بلانے والے ہیں، کیا سنائیں؟ ارے میں جملہ آج کر رہا ہوں، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ میں کہا بھیا وہ تو خود ہی بلانے والے ہیں، تو جو بلانے والا ہے اس کو کون بلائے گا؟ ارے بھائی اسی سے سمجھ لو کہ جو خود بلانے والا ہے اسے کون بلائے گا؟ تو جو خود کلمہ پڑھوانے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے، وہ خود ہی کلمہ پڑھوانے والا۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب کسی مورخ نے لکھا نہیں کہ جناب ابو طالب ایمان لائے۔ کیوں لکھتا مورخ؟ کائے کے لیے لکھتا؟ کیوں لکھتا مورخ؟ غور کرنا ہے کیوں لکھتا؟ یہاں محفل ہو رہی ہے، ہمیں تنویر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، حیدر میاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے برابر میں ایک اور حیدر میاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پر محمد۔ بہت توجہ، یہ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے، محفل ہو رہی۔ کل کسی نے کہا آپ کو پتا ہے صاحب کل کازمائن میں محفل ہوئی اور اس میں حیدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، حکیم خاور نواب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کہا بھائی یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ یہ مومنین ہیں، تمام محفلوں میں جاتے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ یہ تو جاتے ہی ہیں محفلوں میں۔ تو کل یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ بھی بیٹھے تھے اور وہ بھی بیٹھے تھے، بھئی یہ لوگ تو جاتے ہی محفلوں میں۔ تو جب یہ جاتے ہیں تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا، جب کسی کو تعجب نہیں ہوتا تو کہیں کوئی بیان بھی نہیں کرتا۔ کسی کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ میں کہا بھئی وہ لوگ تو رہتے ہی محفلوں میں، تو ہوں گے محفل میں، یہ کوئی بیان کرنے والی بات۔ لیکن ایک صاحب تھے وہ کھڑے ہو کے یہی ہمیشہ کہا کرتے تھے سڑک پر کہ صاحب ان محفلوں سے کوئی بات نہیں ہے، کچھ ایجوکیشن کے سلسلے میں کام ہونا چاہیے۔
محفلوں کا پیسہ بچے تو اس سے یتیموں کی شادی ہونا، یتیموں کی سرپرستی ہونا چاہیے، بیواؤں کی امداد ہونا چاہیے، یتیم بچیوں کی شادیاں ہونا چاہیے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جہاں جاتے تھے یہی باتیں کرتے تھے۔ کیا سن رہے ہیں؟ اب اس محفل میں آ کے بیٹھ گئے اور خدا نے خواستہ مہمان خصوصی بنا دیے گئے۔ ایک صلوات پڑھے بھائی محمد و آل محمد۔ اب کیا سن رہا ہے، میں کیا عرض کرنا، ایک صلوات اور پڑھے بھائی محمد و آل محمد۔ اب سب جانتے تھے کہ صاحب یہ محفلوں کی بڑی مخالفت کرتے ہیں، اب وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کل کسی کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ بڑی فطری بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اب کل کسی کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے ارے صاحب کمال ہو گیا۔ کیا کمال ہوا؟ میں نے کہا صاحب آپ کو معلوم ہے کمال ہو گیا؟ کیا کمال ہو گیا؟ میں نے کہا ارے بھائی وہ بھی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اچھا وہ بھی تھے؟ ہمیں نہیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹھے تھے بھائی، وہ بھی محفل میں بیٹھے تھے، بالکل آگے بیٹھے تھے۔ تو سب کو حیرت ہوگی کہ وہ بھی بیٹھے تھے جو مخالفت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمیشہ کے موافق ہیں ان کے آنے پر کوئی خبر نہیں بنتی، لیکن اگر کوئی شدت کا مخالف ہے اور وہ آ جائے تو یہ بہرحال خبر بنتی ہے۔ تو ابو طالب تو شروع سے رسول کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو مورخ کیا لکھتا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا۔ ہاں اب اگر کوئی شخص بہن اور بہنوئی کے سامنے سے قرآن اٹھا کے پھینکے، تلوار لے کے رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے اور پھر علی کی شکل میں عذاب الہی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے، تو اب مورخ لکھے گا کہ مکے کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا بوڑھا صنم پرست مسلمان ہو گیا۔ ایک صلوات اور پڑھیں بل محمد و آل محمد۔ یہ سب کیوں لکھیں؟ ایک صلوات اور پڑھیں بل محمد و آل محمد۔ دیکھیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ محفلوں میں لوگ، مجلسوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی مجلس پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ جو فیلنگز ہوتی ہیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجمع کیسا اعداد دے گا یا نہیں دے گا، کہ پتہ چلا کوئی شاعر کھڑا ہوا اور اس نے مجمع کو جھنجھوڑ دیا اور مجمع خوب داد دینے لگا، تو ہمارا بھی دل قوی ہو گیا کہ بھائی اب مجلس جو ہے وہ چلے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ احسان میں نے اتار دیا۔ شعراء کے لیے ماحول سازگار ہو گیا۔ آپ حضرات ایک صلوات پڑھیں اور نظیر باقری صاحب نظامت فرمائیں۔